اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور ہم سیرت النبی میں آج ہم اس کا 16واں حصہ کریں گے، 16th پارٹ۔ ہم نے اب تک جو کچھ بھی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں، وحی کے بارے میں ہم کر رہے تھے۔ آخر میں جو ہمارا لاسٹ ویک کا تھا وحی کے بارے میں کیا ہم نے، اور کیسے ان پر وحی آئی، اور جب ان پر وحی آئی تو وہ کس طرح سے ورقہ بن نوفل کے پاس ان کو لے کے گئیں خدیجہ رضی اللہ عنہا پتہ کرنے کے لیے کہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا واقعہ وہ کیا تھا، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ ان کو کچھ نالج ہوگی اس بارے میں، ان سے چل کے پتہ کیا جائے۔ پھر ہم نے ورقہ بن نوفل کے بارے میں کچھ معلومات جو تھی ہمارے پاس وہ سامنے رکھی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے وہاں تک کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اقرا سے جو ہے وہ نبوت کا بگننگ تھی، ان دا سینس کہ دیٹ از وین ہی واز انفارمڈ اباؤٹ the duty that he will be bestowed upon, and then ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir makes him, when he was given the order to start the preaching, okay۔ اور ابھی ہم وہاں تک کیا تھا ہم نے، اب ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں بات کو اپنی، ٹھیک ہے۔ لیٹس بگن ود دس کہ ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کو لے کے گئی تھی ورقہ بن نوفل کے پاس۔ تو ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ ایک آدمی کو نبوت عطا ہو رہی ہے، نبوت کی ڈیوٹی دی جا رہی ہے، وہ نبی بن رہا ہے، وہ ایک عام آدمی کے پاس سوال کرنے جاتا ہے، پوچھنے جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو how could a prophet go to a non-prophet, okay, and ask him about prophethood or ask him about something to do related to a knowledge of prophethood، ٹھیک ہے۔ تو جواب یہ ہے اس کا کہ knowledge is power۔ ہم نے یہ سنا ہے کئی بار، ٹھیک ہے، کہ knowledge is power and knowledge can be taken from anyone۔ ہم تو کوئی چیز ہم کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں، جس کو بھی علم ہو وہ عالم ہے اس چیز کا، اور ہم اس سے وہ علم سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم حاصل کرنے ایک نان پروفٹ، یعنی جو پروفٹ نہیں تھا، جو نبی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کے پاس چلے گئے یہ علم حاصل کرنے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ کیا تھا، اور وہ آدمی انہیں بتا رہا ہے کہ یہ تو نبوت ہے، یہ تو وہ ناموس ہے جو پچھلے تمام انبیاء پہ آیا کرتا تھا، یہ تو وہی ناموس ہے، اور یہ آپ کے طرف آ رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ نبوت مل رہی ہے۔ یہ میں پہچان گیا ہوں، میں نے اب تک جتنے انبیاء کا ذکر پڑھا ہے اس میں یہی پڑھا ہے کہ یہ ناموس ان کے پاس آتا تھا الہام لے کر، اور یہی ہے جو آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اور پھر آپ کو یاد ہے کہ اس نے کیا بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نہ جوان ہوں اور نہ میں ابھی اس سچویشن میں ہوں کہ مجھے نہیں پتا میں رہوں گا زندہ یا نہیں، لیکن اگر میں زندہ رہا، جب آپ کو نبوت ملے گی اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ نبی ہیں اور آپ اپنی نبوت کا کام شروع کریں گے، تو آپ کو اپنے گھر والے، آپ کے اپنے خاندان والے،
آپ کے اپنے شہر والے، ملک والے آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، اور میں اگر کاش کہ میں ہوں اس وقت تو میں آپ کو سپورٹ کروں گا. تو what did he do by saying that? By saying that انہوں نے یہ کہہ کر، ورقہ بن نوفل نے یہ کہہ کر کیا کیا، انہوں نے نبوت ان پر آئی ہے یا نہیں، ابھی کام شروع کیا انہوں نے یا نہیں، لیکن انہوں نے ان کو ان کی ایکسیپٹنس دے دی. تو اس حساب سے ورقہ بن نوفل سب سے پہلے شخص تھے جن کو صرف یہ خبر ملی کہ شاید ان پر نبوت آ رہی ہے، یا وہی جبریل جو باقی انبیاء پر آتا تھا ان پر آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنی ایکسیپٹنس دے دی کہ اگر میں ہوں گا تو تمہیں سپورٹ کروں گا. تو اس حساب سے ورقہ بن نوفل سب سے پہلے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد جنہوں نے اسلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی قبول کیا تھا. اور اس کے لیے آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ اس کی بعد میں یہی رزلٹ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ورقہ بن نوفل کو بہت خوبصورت لباس میں دیکھا تھا اور بہت خوشحال حالت میں دیکھا تھا. اس کا مطلب وہ جنت میں تھے اور ان کو انعام و اکرام دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ تو تھا اباؤٹ ایک نبی ایک غیر نبی کے پاس علم کے لیے علم حاصل کرنے گیا تھا اور اس کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ نالج از سیکرڈ، علم جو ہے وہ مقدس ہے اور بہت ہی اہم ہے ہم سب کے لیے علم حاصل کرنا. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم ڈگریز حاصل کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عفت آپ کو ہوسٹ ہیں، اگر آپ میوٹ کرنا چاہیں تو میں نے بھی کر دیا ہے انشاءاللہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نبی کو ہی نالج ہوتی ہے، نبی کو بھی صرف وہی نالج ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے علم دے سکتا ہے، اور کسی ایسے کو بھی علم دے سکتا ہے جس سے نبی کو جا کر سیکھنا پڑے. اور ہمارے سامنے سورہ کہف میں یہ مثال سامنے ہے، جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے زیادہ عالم کون ہے، علم رکھنے والا کون ہے، تو انہوں نے کہہ دیا تھا میں تو نبی ہوں تو میں ہی ہوں گا، میں نبی بھی ہوں رسول بھی ہوں. تب ان کو کہا گیا تھا کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تم سب سے زیادہ علم والے ہو، تم سے زیادہ ایک علم والا ہے، جاؤ جا کے علم اس سے حاصل کرو، تمہیں تو کچھ نہیں آتا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام خضر کی تلاش میں گئے تھے، کس لیے؟ علم حاصل کرنے. اور کیا ہوا تھا؟ فیل ہو کر آئے تھے، پاس بھی نہیں ہوئے. سورہ کہف ہمارے سامنے حاضر ہے. ابھی ہم اس قصے پہ نہیں جا رہے ہیں، ابھی ہم سیرت کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وی کم بیک ٹو اباؤٹ نالج. تو یہ دس از آل اباؤٹ دا نالج. اوکے، اور یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک پروفٹ ہے. He did not know that he's a prophet. He did not know what has happened to him. یہ نہیں کہ وہ جانتے تھے کہ وہ نبی ہے، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ ان کو ہوا کیا ہے، یہ سب واقعہ کیا ہوا ہے، غار حرا میں جو کچھ بھی ہوا ہے یہ کیا تھا. What was this? What was all this about? تو وہ تو یہ پتہ کرنے گئے تھے ان کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس، تو وہ تو یہ تک نہیں جانتے تھے، انہیں یہ بھی علم نہیں تھا کہ انہیں نبی بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ پہلے دفعہ کا واقعہ تھا، یہ تب کی بات ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سمجھیں آپ کے مکہ پورے مکہ میں، قریش میں، عربوں میں جتنے بھی عرب وہاں پہ جو حجاز کہلاتا ہے، جو عرب رہتے تھے، ان کے پاس نبوت کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا. ان کے پاس نبوت کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا، کیونکہ کتنا عرصہ گزر چکا تھا ابراہیم علیہ السلام کو آ کر گئے ہوئے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، کتنا عرصہ گزر چکا تھا ان کو آ کے گئے ہوئے.
تو ان کو تو یہ پتا بھی نہیں تھا نبوت کیا ہوتی ہے، نبوت کا کانسیپٹ بھی نہیں پتا تھا، بس وہ ان کو ایک رائچس لوگ مانتے تھے کہ ہاں وہ بہت ہی نیک وکار آدمی تھے، ان کے مجسمے انہوں نے ڈال رکھے تھے کعبے میں، پر ان کو یہ نبوت کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ اور کیونکہ ورقہ بن نوفل وہ شخص تھے جو کہ آپ کو میں نے بتایا کہ وہ جوڈیو کرسچن تھے، کہ وہ جوز کا بھی علم رکھتے تھے اور کرسچینٹی کا بھی، اور ہبرو میں وہ کرسچینٹی پڑھا رہے تھے اور سب کچھ، تو he was trying to find the truth. So he knew about the knowledge of how the angels come, how they inspire, and how they bring the message of Allah subhanahu wa ta'ala، اور اس طرح سے نبوت کا کام کیسے ہوتا ہے، تو ان کو نبوت کا کانسیپٹ تھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں واپس کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پہلا واقعہ ہو گیا، اس وقت تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوا۔ اب ورقہ بن نوفل سے انہیں یہ پتا چلا کہ بھائی یہ وہی ناموس ہے جو بقایا جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے پاس بھی آیا کرتا تھا، اور وہ اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے۔ اب ان کو یہ تو سمجھ میں آ گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ he is somebody who's come from اللہ، لیکن اس کے بعد وہ آیا ہی نہیں دوبارہ سے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اینگزائٹی تھی، he was very anxious، تڑپ کے انتظار کر رہے تھے کس کا؟ جبریل علیہ السلام کا۔ اور مکہ کی سڑکوں میں ادھر ادھر گلیوں میں گھومتے پھرتے دیکھتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا ہے جو ان سے بات کرے گا جیسے انہوں نے کیا تھا جبریل علیہ السلام نے، اور ان کی تلاش میں ان کو ڈھونڈتے ہوئے ان کا انتظار کرتے ہوئے مکے کی سڑکوں پہ اور گلیوں میں پھرا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غار حرا میں بھی 2-3 بار جا کر چکر لگا کر آئے کہ شاید وہ وہاں ملے گا، لیکن وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس طرح کافی عرصہ گزر گیا، تقریباً کوئی گڈ منتھ، اوور اے منتھ، 30-40 days گزر گئے۔ جب 30-40 دن گزر گئے اور اس کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ دوبارہ آیا ہی نہیں، ان کے دل میں بہت پریشانی شروع ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے۔ اور وہ ان کو اپنے لیے ڈر شروع ہو گیا، پریشانی تو تھی، اب انہیں اپنے لیے ڈر شروع ہو گیا۔ ڈر کس بات کا تھا؟ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ مجھے جو کچھ نظر آیا، جو آواز میں نے سنی اقرا، اور جو کچھ اس نے مجھے کہا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، وہ سب بات جو ہوئی، اس نے جو میرا ہاتھ دبوچا تھا 3 دفعہ، اتنی بری طرح سے میرا ہاتھ دبوچا تھا کہ مجھے لگا تھا کہ میں اس میں مر ہی جاؤں گا۔ یہ سب کچھ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا، ورقہ نے بتایا کہ یہ وہی ناموس ہے جو باقی انبیاء کے پاس آتا تھا، لیکن وہ دوبارہ نہیں آ رہا میرے پاس۔ میں اگر یہ بات کسی کو بتاؤں گا تو ایسا نہیں لوگ مجھے پاگل سمجھیں، اور ایسا تو نہیں کہ واقعی I've lost my mind, maybe I'm losing it, maybe I'm seeing things that nobody else is seeing, I'm hearing things which nobody else can hear, so is something happening to me؟ ان کو یہ ڈر شروع ہو گیا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے، کہ میرا ذہن کھو رہا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 30-40 دن اس طرح گزر گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر بیچارے پھرتے رہے، سوچتے رہے کہیں تو کسی گلی میں، کہیں رستوں میں، کہیں کوئی تو نظر آئے گا ایسا۔ اس کے بعد ایک دن اور آپ کو پتا ہے، میں آپ کو پھر یہ بھی بتاؤں گی کہ 30-40 دن کیوں لگے، وہ بھی بتاؤں گی۔ اس کے بعد ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سے آ رہے تھے تو انہوں نے آواز سنی ان کے نام کی،
کسی نے ان کو پکارا تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی بھی نہیں. پھر ادھر اس طرف جا کے دیکھا، کوئی بھی نہیں. اس طرف جا کے دیکھا، کوئی بھی نہیں. اب دیکھیے تو ہماری فطرت ہے، انسانی فطرت ہے. اگر میں آپ کو آواز دوں گی تو آپ کہاں مڑ کے دیکھیں گے؟ مڑ کے ہی دیکھیں گے نا کہ کہاں سے آواز آئی. یوں دیکھیں گے نا کس نے بلایا مجھے، کس نے بلایا. پھر آپ اس طرف جائیں گے، اس طرف جائیں گے، آگے آپ تھوڑی اوپر دیکھیں گے کہ مجھے کہاں سے آواز آ رہی، اوپر سے تو نہیں آ رہی ہے. تو آپ ادھر ادھر دائیں بائیں پیچھے آگے دیکھیں گے تو وہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتے رہے. ان کو کوئی نظر نہیں آیا تو اچانک ان کی نظر اوپر پڑی اور انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا جبریل علیہ السلام اپنے اوریجنل فارم میں کرسی پہ بیٹھے تھے. زمین اور آسمان کے بیچ میں اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف بیچ میں ایک کرسی تھی اور اس پہ جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اپنے تمام پروں کو پھیلا کر. اور کتنے پر تھے ان کے؟ 600 پر، 600 ونگز. 600 پر پھیلا کر دنیا سے آسمان کے بیچ میں پورے کے پورے چھائے ہوئے کرسی رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو دیکھ کر ان کی اوریجنل فارم میں انہوں نے ان کو فرسٹ ٹائم دیکھا تھا. آپ کیا سوچ رہے تھے جب میں کہہ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سڑکوں میں ادھر ادھر پھر کر جبریل علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے کہ شاید وہ کہیں مجھے مل جائیں؟ کیونکہ جب وہ پہلی بار ملے تھے تو ایک آدمی کی صورت میں ملے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کوئی ان میں سے کوئی آدمی ہوگا جو آئے گا اور بتائے گا کہ وہ جبریل علیہ السلام. اب یہ پہلی بار تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اوریجنل صورت میں دیکھا. آپ یا میں بھی دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، گر گئے، گھٹنوں کے بل گر گئے اور گر کے اٹھ کے اوپر آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. آنکھ موچ کے کانپتے ہوئے گھبرائے ہوئے فوراً واپس پہنچے خدیجہ کے پاس. اور پھر وہی انہوں نے کہا زملونی زملونی دسرونی دسرونی، مجھے بس ڈھانک لو مجھے، کمبل میں اڑا دو مجھے ڈھانک لو، مجھے اڑا دو. زملونی دسرونی کرتے رہے. آخر خدیجہ نے پھر ان کو کمبل میں ڈھانک کر ان کو کمفرٹ کیا. This is the time when Jibreel علیہ السلام followed him up to Khadija's house. اب جبریل علیہ السلام اپنے اوریجنل فارم میں آئے تھے اور آج وہ ایک پراپر میسج لے کر آئے تھے. وہ تو اس وقت صرف ایک انڈیکیشن تھی کہ تم ریڈی ہو جاؤ. اور یہ 30 سے 40 دن کیوں بیچ میں گئے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ریڈی کرنا چاہتا تھا، اوور نہیں کرنا چاہتا تھا. اللہ چاہتا تھا کہ ان 30-40 دنوں میں یہ انتظار کریں، ریڈی ہو جائیں، یہ معلومات حاصل کر لیں کہ کیا تھا، کیا ہوا، کون تھا، کیا ہونے جا رہا ہے. اور پھر جب یہ آئے گا تو پھر ان کو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ ان کو کچھ کام کرنا ہے، ان کو تیار کیا جا رہا ہے. تو مینٹلی تیار کرنے کے لیے اتنے دنوں کا گیپ دیا تھا تاکہ وہ اس بات کو پہلے ہضم کر لیں کہ there is a big thing going to happen and he is going to be given a very big challenge, a very big task for his ummah. اب جبریل علیہ السلام ان کو فالو کرتے ہیں اور فالو کرتے ہوئے آئے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں اور یہ کمبل میں اپنے آپ کو لپیٹ کر چھپے ہوئے ہیں، تب انہوں نے ان سے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھ کھڑے ہو جا. اور یہاں سے قم فانذر سے ان کو کھڑے ہو جانے اور ان کو اپنے کام پہ لگنے کے لیے حکم دیا گیا. دس از ویئر دا رسالت، وہاں نبوت شروع ہوئی، رسالت شروع ہوئی. the prophethood that came as a رسول، the ڈیوٹی یہاں سے شروع ہوتی ہے ان کی. وہاں تو کہتے اقرا، تو پڑھ، جو میں کہتا ہوں وہ پڑھ اور اس کو یاد کر لے، اور کچھ نہیں بتایا. تو وہ نبوت تھی. آپ کو دیا ہے ایک ٹاسک کہ تم یہ کر لو، تم کرو. نہیں کہا کہ اور کچھ تمہیں کرنا ہے کسی اور کے ساتھ. اب کہا اٹھ جاؤ، یہ اوڑھ لپیٹ کے اٹھ جاؤ اور اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. تو خدیجہ کے گھر میں، خدیجہ کی موجودگی میں ان کو رسالت دی گئی.
عطا ہوئی. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاؤں گی یہ جو فیو ورڈز جو اس کے تھے, تاکہ میں اس پر ایک بس کوئک براؤزنگ دوں گی, کیونکہ دیکھیں سورہ مدثر کا پورا ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں. تو آئی ایم گوئنگ ٹو جسٹ گو اوور a quick reading of what came at that time in front of Khadija رضی اللہ. تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا ایھا المدثر, اے اوڑ لپیٹ کے ڈھانک چھپا کر لیٹنے والے, قم فانذر, اٹھو اور خبردار کرو. اب تمہیں نذیر بنایا جا رہا ہے. قم فانذر, تمہیں نذیر یا وارنر بنایا جا رہا ہے, خبردار کرنے والا بنایا جا رہا ہے. تو اٹھو اور خبردار کرو. اب یہ کام کی ڈیوٹی کا ٹائم آ گیا ہے, اور آپ کی کیا ڈیوٹی ہے وہ آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اٹھو اور خبردار کرو. وہ رب کا فکبر, اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. وہ رب کا فکبر, یہ نہیں کہا کہ تم اس کی کبریائی خود بیان کرو, لیکن اس کبریائی کا اعلان کرو, جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ بڑا ہے, اللہ اکبر ہے. جاؤ لوگوں کو بتاؤ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اور اپنے کپڑے پاک رکھو. فَرُجْزَ فَحْجُرْ, اب یہ رجزہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ رجز کہتے ہیں بت پرستی کو, گندگی کو, فلت کو, ہر قسم کی گندگی کو رجز کہتے ہیں. اور وہ آپ کے اندر کی گندگی ہے, یعنی جو آپ نے, اگر آپ کے ذہن میں اور کوئی ہے جو آپ کا مشکل کشا ہے, یا کوئی بت ہے, یا جو بھی جن کو آپ ابھی آپ نے بنا رکھے اپنے خدا, جھوٹے خدا جسے کہتے ہیں نا, وہ سب جو ہے نا وہ رجز ہیں. وَرِجْزَ فَحْجُرْ, یعنی یہ سارے گندگی اندر کی بھی ہے, اسے دور کرو. یہ وہ گندگی ہے, اسے بھی دور کرو. اور پھر کہا وَلَا تَمْنُنْ, Here are some results from a search. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ, اوکے. اور کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ, اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے. یعنی ایکچولی دس از ناٹ ایگزیکٹ میننگ. ولا تمنن کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اپنے فیورز یاد نہیں دلاؤ. ٹھیک ہے, ادھر لکھا ہے ٹرانسلیشن میں کہ اور احسان نہ کرو. احسان مطلب احسان یاد نہ دلاؤ. اصل میں مطلب یہ ہے کہ اپنے فیورز نہ گنواؤ, یا اپنے فیور کے بدلے وہ مت مانگو, اجرت نہ مانگو. جو تم فیورز کرو گے اب ان پر, اس کو یاد مت دلاؤ, اور اس کے لیے اجرت نہ مانگو, اور نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے, یعنی اس کے بدلے میں کچھ حاصل کرنے کے لیے مت کوشش کرو. وَرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. اب یہاں سے ایک بہت بڑی ڈیوٹی سٹارٹ ہونے والی ہے تمہاری, اتنی بڑی ڈیوٹی کہ تمہیں اپنے اللہ کے لیے اب صبر کرنا پڑے گا. یعنی اب تمہارے اوپر بہت کچھ تکلیفیں آنے والی ہے. یہ ایک بہت بڑا مشکل کام تمہیں دیا جا رہا ہے, چھوٹا سا کام نہیں دیا جا رہا ہے, بہت بڑے کام کی تمہیں تیاری کرائی جا رہی ہے, جس کے لیے تمہیں اس کا کوئی احسان یا بدلہ نہیں ملے گا. اور اس کی کوشش بھی مت کرنا کہ مجھے اس کے بدلے کچھ ملے, کچھ نہیں ملے گا. بس تمہیں یہ کام کرنا ہے, خبردار کرنا ہے, اعلان کرنا ہے, اپنی پاکی صافی کرنی ہے, اور پھر آگے نکلنا ہے یہ کام کرنے کے لیے. اور اس کے بدلے میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا. ایک تو یہ کہہ دیا کہ اس کے بدلے میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا, یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے بدلے میں تم مانگنا بھی کچھ نہیں. جو احسان تم کرو گے لوگوں کے ساتھ, اس کے لیے اپنے احسان کا بدلہ کچھ نہیں مانگنا, بلکہ کیا کہا, اب تمہیں اللہ کی خاطر صبر کرنا پڑے.
یعنی تو نیکی کر اور دریا میں ڈال، یہی بات ہے نا. تو نیکی کرتا جا، اللہ کے نام لیتا جا، اس کی بڑائی بیان کرتا جا، اس کی بڑائی کا اعلان کر دے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتا دے، آگے بڑھ جا، کھڑا ہو جا، کام پہ نکل جا. اور اس کے بدلے میں تجھے کچھ نہیں ملے گا، کچھ حاصل کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، بلکہ تجھے اللہ کی خاطر اب صرف صبر کرنا پڑے. یہ پیغام تھا اور یہ رسالت کا کام شروع ہوا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا تو اب پوائنٹ یہاں کیا مجھے آپ کو بتانی ہے، لوگوں کا یہ جو کلیم تھا اس وقت بھی اور آج تک بھی ہے، مطلب ایٹ لیسٹ ٹل آئی واز ان اسکول اینڈ کالج آئی ہیو ہرڈ فرام مائی نان مسلم فرینڈس who used to tell me کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کانکوکٹ کیا تھا قرآن، اور یہ قرآن کوئی وحی کے ذریعے میں ان کے پاس نہیں آیا، انہوں نے کوئی اپنا بندہ بنا لیا تھا جو انہیں لکھ لکھ کر غار حرا میں دیتا تھا، اور انہوں نے یہ سب پھر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں اور میں نبی بن گیا. آپ مجھے بتائیے جسے پہلے سے پتا ہو کہ ایسا سب ہوگا، وہ ڈر کے کانپ کے اپنی بیوی کے پاس آئے گا یہ کہنے کے لیے کہ مجھے اوڑھ دو، لپیٹ دو، مجھے کچھ ہو رہا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے؟ وہ ڈرے گا؟ وہ تو آئے گا. پہلے آپ یہ دیکھیں ہسٹوریکلی، کیونکہ یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے مجھے آپ کو سمجھانا، کیونکہ اکثر لوگ جب یہ کہتے ہیں تو یو شوڈ نو دی آنسر ٹو اٹ، وی شوڈ بی ایبل ٹو counter this and give them knowledgeable answer about it, logically explain کر کے. تو مجھے یہ کہنا ہے اگر مجھے پہلے سے سب کچھ پتا ہے کہ this is what I'm doing اور this is my plan کہ میں لوگوں کو یہاں جھوٹ بتانے والی ہوں، تو of course آپ یہ نوٹ کریں کس طرح سے یہ کام ہوتا ہے. اب تک جس نے کلیم کیا ہے پروفٹ ہوڈ، ان کا کیا طور طریقہ تھا؟ ایک تو یہ کہ ان کے چیلے چمچے تھے، ہمیشہ بہت سارے چیلے چمچے ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کزن تھا جو ان کو لکھ کے دیتا تھا، کوئی پڑھا لکھا کزن تھا، وہ بھی اب مان لو آپ کہ اگر وہ بھی تھا تو وہ کہاں تھا، اس کو تو وہ ساتھ نہیں لائے تھے. اور جو لوگ یہ جھوٹے کلیم کرتے ہیں نبوت کا، ابھی ریسنٹلی بھی کچھ عرصے پہلے تک بھی کسی نے کلیم کیا تھا امریکہ میں کہ وہ نبی ہے، اس پر نبوت آ گئی ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی ہر ایرا میں، ہر زمانے میں ایک کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نبی ہوں. اور ہم جانتے ہیں کہ ایک اور بھی کچھ لوگ ہیں ہمارے درمیان جو کلیم کرتے ہیں کہ نبوت اب تک چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور نبی پہ نبی آ رہے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ جیسے قادیانیز ہیں، دے بلیو کہ احمد مرزا بھی نبی ہیں اور ان کے بعد بھی نبی آ رہے ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے نا. تو جو لوگ یہ اس طرح کا کلیم کرتے ہیں ان کا کیا طور طریقہ ہوتا ہے؟ دے کم وتھ گرینڈیور، بڑائی کے ساتھ، بوسٹفلی آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر نبوت آ چکی ہے. بھائی آ کے بہت بڑائی کے ساتھ بتاتے ہیں کہ جی ہم پہ نبوت آ رہی ہے اور ہم نبی بن گئے ہیں، اور اتنے اس سے بتاتے ہیں، پمپ اینڈ شو کے ساتھ بتاتے ہیں. ڈر کے تو نہیں بتا رہے ہوتے، بالکل بھی نہیں ڈرتے. تو اب جتنے بھی ہیں جو کذاب نبی ہیں، جو جھوٹے نبی ہیں، وہ اس طرح سے آتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ بیچارے پہلی بار میں آئے، آ کے زملونی مجھے، دوسری بار بھی ایک بار ہو چکا تھا، اس کے باوجود حالانکہ وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کبھی نہ کبھی گلیوں میں، سڑکوں میں، رستے میں کہیں نہ کہیں مجھے جبریل علیہ السلام مل جائیں گے اور میں ان سے اور سیکھوں گا، پر انہیں نہیں پتا تھا وہ اپنی اوریجنل شکل پہ آ جائیں گے. اور وہ گھبرا کے پھر گر گئے، اور پھر وہ اسی طرح کانپتے ہوئے گھر آئے ڈرے ہوئے.
تو اگر ایک آدمی کانکاکٹ کر رہا ہے تو ڈر کیوں رہا ہے اور اتنا کانپ کیوں رہا ہے؟ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تو بوسٹ کرنے کی بات ہے نا، میں تو نبی بن گیا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانکاکٹ نہیں کر رہے تھے، ان کے ساتھ تو واقعی یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہ واقعی ڈر رہے تھے. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ رسالت بھی مل گئی اور ان کو پتہ چل گیا کہ اب ان کو یہ کام کرنا ہے، وہ نبی بن گئے ہیں، ان کا کیا طریقہ تھا نبوت پھیلانے کا، یا نبوت کا کام کرنے کا اور اسلام پھیلانے کا کیا طریقہ تھا ان کا؟ He was very humble. He was not boastful. He would go very humbly and tell them کہ اللہ نے مجھے اپوائنٹ کیا ہے کام پر، یہ میرا کام ہے. I'm just doing my duty. He was not being boastful and he was not asking them کہ مجھے یہ اور وہ دیا جائے، مجھے اس کے لیے فلاں فلاں چیز چاہیے، مجھے گدی چاہیے، مجھے فلاں ایک حکمرانی چاہیے. کچھ نہیں مانگ رہے تھے کسی سے، بس یہ کہہ رہے تھے کہ میری بات مان لو، اللہ کو ایک مان لو. ٹھیک ہے. تو اگر ان کا کانکاکٹ کیا ہوا ہوتا تو پھر وہ اس طرح سے کام نہیں ہوتا. اور یہاں آپ کو بتانے سے مقصد یہی تھا کہ یہ ساری وحی کا جو یعنی نبوت ہے، رسالت جو شروع ہوئی وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے شروع ہوئی. اچھا، اب ہم جانیں گے کہ وحی ہے کیا، اور جب یہ آتی ہے تو کیسے آتی ہے، کیا فیل ہوتا ہے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی تھی، ہم ابھی بات ذکر وحی کا کر رہے ہیں نا، ابھی ہم پورا کہ ایکچوالٹی آف واٹس وحی اینڈ ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ، ٹھیک ہے، ویئر اٹ اسٹارٹیڈ. اسی لیے ہم نے غار حرا کا واقعہ کیا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا واقعہ کی دوسری بار. جبریل علیہ السلام آئے آفٹر اے منتھ 40 days جو بھی، ٹھیک ہے. اب واٹ ایگزیکٹلی از وحی، ہے کیا وحی، اور جب یہ آتی ہے تو کیا فیل ہوتا ہے، کیسے آتی ہے، کن طریقوں سے آتی ہے. تو بیسیکلی وحی از الہام. اوکے، الہام means something that you are inspired for to do. ایک انسپریشن، ٹھیک ہے، ایک الہام ہے. یہ وہی کیا ہے؟ اٹس این الہام، کہ کسی طرح آپ کو یہ نالج آتی ہے، انسپائر ہو کر آپ انسپائر ہو جاتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے. تو انسپریشن یا ریویلیشن کہ اللہ تعالیٰ از ریویلنگ سم تھنگ ٹو یو، یہ جو ریویلیشن آتی ہے یہ کس طرح آتی ہے؟ یہ 7 طریقے سے آتی ہے. یہ 7 قسمیں ہیں اس کی. وہ 7 قسمیں میں آج آپ کو بتاؤں گی. وحی کی 7 قسمیں کون سی ہیں جو یہ 7 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپیرینس کی. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی قسم جو ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ سب سے لیسٹ والی قسم ہے، اینڈ دیٹ از ڈریمز. جو کہ وہ ایک ایسا الہام ہے، ایسی ریولیشن ہے، ایسی انسپریشن ہے جو پروفٹس اینڈ نان پروفٹس دونوں کو آ سکتی ہے. نبیوں کو بھی آ سکتی ہے اور جو نبی نہیں ہے انہیں بھی آ سکتی ہے. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے ان کو خواب تب سے آ رہے تھے. اور میں آپ کو یہ پچھلے ہفتے بتا چکی ہوں کہ نبوت کا ایک 146th حصہ is dreams. تو dreams, Allah chooses people to show certain dreams. Certain righteous people, certain people are chosen people who are given dreams of the kind that they can have inspiration from those dreams. ٹھیک ہے. They are fortunate, Allah has chosen them and they get the dreams and that's part of the nubuwah. ٹھیک ہے. تو ایک تو الہام کا رستہ ڈریمز ہے، وہ سب سے چھوٹا رستہ ہے ڈریمز کا. اینڈ اٹس not restricted, as I said, to only prophets. It can be also given to non-prophet. Okay. Second, wahi آنے کا راستہ یا انسپریشن کا راستہ is through whisper. When you hear a whisper and you do those things. جیسے
موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وسپر کیا تھا تو دریا میں ڈال دے اپنے بچے کو، میرا تجھ سے وعدہ ہے میں تجھے تیرے بچے تک پہنچاؤں گا، پر اس وقت اس کی زندگی بچانے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ تو اسے دریا میں ایک ٹوکری میں ڈال دے، اور اس نے وہ بات سن کے ڈال دیا تھا. That does not make موسیٰ a nabi. She was inspired, she heard it and she obeyed it also, but that does not make her nabi. موسیٰ کو بھی اللہ نے انسپائر کیا تھا. کیسے انسپائر کیا تھا؟ آپ کو پوری سٹوری ہے مریم علیہ السلام کی کہ کیسے کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے انسپائر کیا تھا کہ ان کو کھانا آتا تھا اور ان کو بتایا جاتا تھا کہ تم فکر نہ کرو، ان کو بتایا گیا کہ تم کہاں جاؤ، کس درخت کے نیچے لیٹ جاؤ، اور کس طرح ان کی ڈیلیوری کرائی، سارا کچھ شی واز انسپائرڈ. ٹھیک ہے. اینڈ بٹ آئی ول ناٹ گو انٹو ڈیٹیل آف مریم علیہ السلام، ادروائز یہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے ہٹ جائیں گے. لیکن ایک رجحان علماء میں یہ پایا جاتا ہے کہ مریم علیہ السلام شاید ایک نبی کی حیثیت رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. تو among women she is the only woman who has been given that position, and that is why she will be the leader of women of Jannah. Okay, for among the women there is one woman who was given that leadership, and she will be given that leadership even in Jannah. Okay, alhamdulillah. تیسرا وحی آنے کا ذریعہ is when the angels speak to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم directly. ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے جبرائیل علیہ السلام پہلی بار آئے تھے اور بات کی تھی اور ان کا ہاتھ دبا دیا تھا، اس کے علاوہ بھی جبرائیل علیہ السلام ایک عام شکل میں آتے تھے، یعنی انسان کی شکل میں آتے تھے. لیکن کس انسان کی شکل میں آتے تھے؟ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا دحیہ القلبی، اور دحیہ القلبی was one of the most handsome of صحابی، اور دحیہ القلبی مدینہ میں تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر آتے تھے کہ ایک بار وہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ یہ جبریل علیہ السلام، لیکن وہ آئے دحیہ القلبی کے روپ میں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دحیہ کیوں آیا تھا، اسے آپ سے کیا کام تھا، کیا چاہیے تھا؟ تو انہوں نے کہا وہ دحیہ نہیں تھا، وہ جبریل تھے. تو وہ نظر آتے تھے کچھ صحابہ کو کبھی کبھی، مگر وہ دحیہ القلبی کی شکل میں نظر آتے تھے، اور کبھی کبھی اسٹرینجر کی شکل میں بھی آتے تھے. جیسے ان کی وہ حدیث ہے جس میں انہوں نے اسلام، ایمان، احسان آ کے بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو صحابہ بھی تو تھے، انہوں نے دیکھا بھی تھا کہ یہ آدمی کون ہے جو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے. اور جب وہ آیا تو ان کے کپڑے بس ایسے ہوتے تھے، چمکدار سفید کپڑوں میں آتے تھے اور سیاہ بال ہوتے تھے، اسپاٹ لیس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جاتے تھے یہ انسان نہیں، یہ جبرائیل علیہ السلام. اور جب وہ پوچھ کے گئے تھے، اور جب صحابہ نے پوچھا تھا یہ آدمی کون تھا، آپ سے کیا سوال کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا یہ آدمی نہیں تھا، یہ جبرائیل تھے. وہ آئے تھے تمہیں تمہارے دین کی اہمیت بتانے اور اس کے 3 رخ سکھانے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسیو کی تھی انفارمیشن تھرو جبرائیل علیہ السلام، بٹ جبرائیل علیہ السلام came in an ordinary man's ڈسپوزیشن. ان کی ویسی تھی جیسے کسی آدمی کی ہوتی ہے، اور اسی طرح وہ آتے تھے. چوتھا روپ ان کا کیا تھا؟ اچھا، اور یہ بھی کہ ہاں، اور یہ کہ جب وہ ایک آرڈنری آدمی کے روپ میں بھی آتے تھے نا، تو ہر بار صحابہ انہیں دیکھ نہیں پاتے تھے. کبھی کبھی صحابہ انہیں دیکھ پاتے تھے تو وہ پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون آیا تھا، یا دحیہ القلبی آپ سے ملنے آیا تھا، اس طرح سے. پر کبھی کبھی وہ آتے تھے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ پاتے تھے.
آتے تھے وہ آدمی کے روپ میں, لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ پاتے تھے اور انہیں پہچانتے تھے, اور صحابہ پھر انہیں نہیں دیکھ پاتے تھے. اچھا, چوتھا وحی کا روپ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, now I'm just going from dream I've started, so that was the least way of the inspiration to the most, visible way of the inspiration. میں اس پہ آ رہی ہوں. تو the fourth was when Nabi sallallahu alaihi wasallam used to go in suddenly in a trance, کہ وہ بیٹھ کے اگر کوئی بات کر رہے ہیں یا وہ بیٹھے ہیں یا وہ کھڑے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں, سڈنلی ان کا سر جھک جاتا تھا اور ان کی آنکھیں اوپر چلی جاتی تھی. And he used to be like gone. He would be in a trance. Okay? And when he's in a trance and in that condition where his eyes have gone up and he's put his head down, they would notice کہ ان کو بہت شدید پسینہ نکلتا تھا. حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک بار تو اتنی سخت سردی تھی, اور آپ کو آج بھی بتا دوں, آج بھی آپ جا کر دیکھ لیجیے کہ سعودی عرب میں یہاں سے زیادہ سردی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو ٹیمپریچر ہوتا ہے. کیونکہ آئی تھنک لاسٹ ایئر یا کب کی بات ہے کہ ریاض وغیرہ میں تو اولے بھی برسے تھے اور برف کی وہ شیٹس بھی نظر آئی تھیں. تو وہاں پہ بہت ٹھنڈ ہو جاتی ہے. اب وہ اتنے چل ٹھنڈی تھی, اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ٹرانس میں گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ پورے شرابور تھے وہ پسینے میں, کہ ان کو تعجب ہو رہا تھا کہ ان کو اتنا پسینہ کیسے نکل رہا ہے. تو وہ ایسے بس وہ ٹرانس میں چلے جاتے تھے, آنکھیں اوپر ہو جاتی تھی, اینڈ ہی وڈ جسٹ ایز اف جھکے ہوئے ہیں, ان پہ کوئی بوجھ ہے, اور پسینہ 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 ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے. اینڈ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار ہم. دس از واٹ ہی یوزڈ ٹو ٹیل, کہ یہ اس طرح سے جب مجھ پر الہام آتا ہے تو مجھے بہت سخت تکلیف ہوتی ہے, بہت تکلیف دہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک بار تو ایسے ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک عائشہ کی گود میں تھا, اور وہ انہیں سہلا رہی تھی کہ ان پر وہی آنی طاری ہو گئی, اور ان کی وہی حالت ہی ہو گئی, آنکھیں اوپر چڑھ گئی, سر ایسے گر گیا, اور پھر وہ پسینہ پسینہ ہونے لگے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ ان کا سر اتنا بھاری ہو گیا, اتنا بھاری ہو گیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یقین تھا کہ ان کی جو ران ہے وہ زمین میں دھس جائے گی, آج کے بعد وہ چل نہیں پائیں گی. وہ سب کچھ یہ سوچتی رہی کہ میرے ساتھ اتنا دباؤ پڑ رہا ہے کہ بچے گا نہیں میرا پیر. پھر اچانک سے ان کا پیر ہلکا ہوا, اور جب وہ واپس ہوش میں آئے تو جب انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو رہا تھا, اور انہوں نے بتایا کہ میرے پہ وہی آ رہی تھی, اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتا ہے کہ میرے پیر کا کیا حال تھا؟ میں سمجھی تھی کہ آج کے بعد تو میں چل بھی نہیں پاؤں گی, اور یہ پیر میرا بھسم ہو جائے گا, زمین میں دھس جائے گا. اور ایک بار جب سورہ مائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی, سورہ مائدہ جب نازل ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹ پہ بیٹھے تھے, اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے جب ان پر سورہ مائدہ نازل ہوئی ہے. جب سورہ مائدہ نازل ہونا شروع ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر یوں جھک گیا, وہ ٹرانس میں چلے گئے اور کانپنے لگا اونٹ. اونٹ چل نہیں پایا, رک گیا, اونٹ بیٹھ گیا, اور بیٹھ کے وہ بھی جھک گیا. اتنا بوجھ تھا اس اونٹ پر کہ وہ اونٹ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ اتنا بوجھ مجھ پہ ڈال دیا ان لوگوں نے آج. تو اس کا بوجھ ایسا تھا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتا چکا ہے کہ میں نے یہ قرآن آفر کیا تھا پہاڑوں کو, پر پہاڑوں نے کہا وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے. پھر میں نے انسان کو چنا, اور میں اس کو یہ علم دوں گا اور اس کو سکھاؤں گا, ٹھیک ہے. تو اتنا بوجھل ہو جاتا تھا انسان. فلفی کین یو اسٹاپ اٹ پلیز جانی, کم ہیئر. اوکے. حاکم ابن حزام
جو صحابی تھے انہوں نے حاکم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ وحی آپ پر کیسے آتی ہے؟ تو انہوں نے یہ ساری انسپریشنز اور الہام کے طریقے ان کو جواباً بتائے. تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ مشکل والی کون سی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جب یہ اس طرح سے مجھ پر وحی آتی ہے نا، بوجھل سی، اور میں پورا پسینہ پسینہ ہو جاتا ہوں اور مجھے لگتا ہے میرے کان میں گھنٹیاں بج رہی ہیں. اٹس لائک رنگنگ آف بیل. میرے کان میں ایسے لگتا ہے جیسے مجھے گھنٹیاں بج رہی ہیں، اور وہ گھنٹیوں کی آوازوں میں بس میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور مجھے یاد ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا. اس طرح سے وہ قرآن جو سنتے تھے، جو الہام آتا تھا وہ ان کو یاد ہو جاتا تھا اور وہ اس کو پورا ریپیٹ کر پاتے تھے. پر ان کو بہت ایک آپ سوچیں اگر آپ کے کان میں کوئی گھنٹیاں بجا رہا ہو زور زور سے اور آپ کے اوپر وہ بوجھ بھی آ رہا ہو، کیسا ہو رہا ہوگا ان کو. یہ تو غیب کے معاملے ہیں، ہم اور اس سے زیادہ جانتے نہیں ہیں، اس سے زیادہ سوال نہیں ایک دوسرے سے کر سکتے، کیونکہ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم اتنا ہی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آج. ٹھیک ہے، تو یہ چوتھا طریقہ تھا وحی کے آنے کا. پانچواں طریقہ وحی کے آنے کا یہ تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جبریل علیہ السلام اپنی اوریجنل شکل میں آتے تھے، اور ایسا 2 بار ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے، جب جبریل علیہ السلام اپنے اوریجنل شکل میں اور 600 پروں کو کھول کر اپنے روپ میں آئے ہیں. ایک تب جب یہ یا ایھا المدثر والا تھا وقت، اور دوسری بار جب وہ معراج پہ لے گئے تھے تو وہاں بھی وہ اپنے اوریجنل فارم میں آئے تھے. تو 2 دفعہ تو یہ پانچواں طریقہ تھا الہام کے آنے کا، کہ وہ خود اپنے اصل روپ میں آتے تھے اور پھر وہ الہام کرتے تھے. چھٹا اور is one more thing that ابن القیم الجوزی نے بتایا ہے کہ اللہ would inspire رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم directly، اور اللہ can inspire his انبیاء directly like he was inspiring موسیٰ علیہ السلام directly. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ inspires انبیاء directly where Jibreel is not involved in the middle. اوکے، اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کب بات کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے of course inspire کرنا is just when the knowledge just comes in without Jibreel being in the scene. So Allah can inspire directly to his prophet. یہ چھٹا طریقہ تھا وحی کا جو انہوں نے بتایا کہ کبھی کبھی اللہ مجھے سجھاتا ہے، انہیں انسپائر کرتا ہے. ساتواں وحی کا ذریعہ تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹلی بات کرتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کلام اللہ. اور اللہ تعالیٰ کلام کس کے ساتھ کر چکا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک بار کلام کیا ہے، صرف ایک بار، لیکن he has made a conversation with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and that was in معراج. اور ہم سب جانتے ہیں کہ معراج پر اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے، تو یہ ان کو جو الہام آیا تھا وہ سب ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آیا تھا، اور تب بھی جبریل علیہ السلام ان کے درمیان نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی بتایا تھا کہ انہوں نے آف کورس اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو ان کا فیس تو نہیں دیکھا، صرف اس پر حجاب تھا، نور کا حجاب. تو there was a veil because he was emanating such light. اتنا نور تھا کہ وہ اس نور میں ظاہر we cannot, it's like how we can't look at sun. Can you go and stare at the sun? No, you can't. So like that, he said, I could not look at his face because there was just nur emanating from his face, and that was the hijab, and he was speaking to me. So انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، صرف ان کا نور دیکھا اور ان سے بات چیت کی.
تو یہ ایک 7واں طریقہ تھا وحی کا ان تک آنے کے لیے. تو 7 طریقوں سے وحی آئی اور الہام آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الہام کی یہ 7 ذریعے بتائے. اب we come to the next point that we want to discuss here is what is the difference between Nabi and Rasul. اتنی بار میں بولتی گئی نبی اور رسول نبی اور رسول, وہاں نبوت آئی, پھر ادھر سے رسالت آئی, پھر یہاں سے رسول کا کام شروع ہوا. تو I have to explain to you the difference between نبی and رسول. مختلف علماء نے اس کی مختلف ڈیٹیل سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. تو جو میرے پاس ڈفرینٹ اوپینینز ہیں وہ میں سامنے رکھوں گی صرف, ٹھیک ہے. تو کچھ کا کہنا ہے کہ دیر از نو ڈفرینس, نبی اور رسول سینونیمس ہیں بالکل, جیسے کوئی بھی چیز کی دو لفظوں میں آپ ایک ہی چیز کو بیان کریں, ٹھیک ہے. بٹ دس از ناٹ اے اسٹرانگ اوپینین, دس از ناٹ اے اسٹرانگ اوپینین. سیکنڈ جو تفصیل ملتی ہے اباؤٹ the difference between Nabi and Rasul is that Nabi is inspired by Allah, but he is not asked to preach. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ غار ہرا میں ان کو کہا اقرا, اور ان کو بتایا کہ تمہیں یہ کرنا ہے خود کے لیے, پر preaching کا وہ ان کے اوپر نہیں آیا تھا. تو نبی is somebody who is inspired but he does not go out preaching. He is declared as a Nabi, but he does not become the Rasul, so he is not going to preach. And Rasul is inspired as well as he is asked to preach. تو یہ کچھ علماء کا یہ ہے definition of Nabi and Rasul. Third explanation جو اس کی ملتی تھی وہ یہ ملی کہ Rasul is given a new Sharia and the Nabi follows the Sharia which exists. ٹھیک ہے. جیسے ہمیں پتا ہے کہ جتنے انبیاء آئے, جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتنے سارے انبیاء آئے, آپ کو پتا بنی اسرائیل کے تو انبیاء کی لسٹ ہے, کتنے سارے انبیاء آئے بنی اسرائیل کے, لیکن وہ انبیاء تھے, رسول نہیں تھے, بیکاز they were going to follow the Sharia of موسیٰ علیہ السلام. تو چاہے وہ یحییٰ آئے اور زکریا آئے اور جو بھی آئے, وہ سارے بنی اسرائیل پر انبیاء آئے, وہ نبی تھے, رسول نہیں تھے, ٹھیک ہے. ان کے اوپر کوئی رسالت نہیں آئی, ان کے اوپر انہیں الہام دیا گیا کہ وہ نبی ہیں, بٹ دے ہیڈ ٹو فالو دا شریعہ آف موسیٰ علیہ السلام. تو وہ موسوی شریعت پر چلے اور اس پہ انہوں نے کام کیا. اینڈ angels do visit people, okay, disguised as human beings, and that does not make people prophets just because the angel visited them. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہم نوٹ کریں تو obviously جیسے اینجل آیا تھا سارا کے پاس جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی, اور کہا تھا کہ سارا کو سلام کرو. اللہ نے سارا کے لیے سلام بھیجا. خدیجہ کے لیے آیا تھا یہ حکم جو جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ خدیجہ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ اسے سلام بھیج رہا. سبحان اللہ. تو when angels do talk to people, that does not make them نبی. اچھا, اب آدم علیہ السلام was a نبی اور رسول. وہ کسی کی شریعت پہ تو نہیں تھے. He was the first man. ٹھیک ہے. تو ایکچولی آدم علیہ السلام is declared to be a نبی and رسول, کیونکہ ان کو شریعت دے کے بھیجا گیا تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کو فالو کر رہے تھے, اس لیے وہ رسول تھے, اور وہ نبی تو تھے ہی. He is the first of the نبی. لیکن the first of the رسول sent to people was نوح علیہ السلام. Between نوح علیہ السلام and آدم علیہ السلام is ادریس علیہ السلام. And you know that Idris alayhi salam is the one who first taught people to write with a pen. He's the inventor of the pen. Okay.
but he was not a Rasul. He was a Nabi. He was following Adam alayhi salam. Okay, and he was following the Sharia of Adam alayhi salam. And Adam alayhi salam came with the Sharia. So he was not following anybody's Sharia. Okay. But Nuh alayhi salam was sent to the people of Adam alayhi salam and the nation for corrections. So he was the Rasul. He was instructed, inspired to do work. बोट बनाओ, बोट भी बनाना उनको जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूरा का पूरा बताया कि कैसे बनेगी. You think out of a blue he knew how to make a boat living in a deserted or sandy area where there was no sea, no water. लोग हंसते थे नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर कि ये बोट बना रहा है, ये पागल है, ये बोट को जाके चलाएगा किधर. और हंसते और आसपास से गुजरते हुए उनकी मजाक उड़ाते थे, ये बना क्या रहा है. तो वो कहते थे कश्ती. तो वो लोग पूछते थे ये कश्ती को तुम चलाओगे कहाँ, रेगिस्तान में, जंगल में, रेत पर किधर चलाओगे तुम, पानी कहाँ से लाओगे, तो पानी पे चलेगी ना. ये कैसी बना रहे हो तुम, क्योंकि वो कश्ती का जो शेप था वो कोई जमीन पे चलने वाली चीज तो नजर नहीं आ रही थी. तो तुम चलाओगे कहाँ इसको, बना क्यों रहे हो, तुम पागल हो गए हो. लेकिन उनसे बनवाया गया. अल्लाह ताला has inspired अंबिया, to create, to manufacture, जिसे सना कहते हैं ना, कि from step 1 to the end of the step अल्लाह ताला ने अंबिया के साथ अंबिया को सिखाया है सब कुछ. तो नूह अलैहि सलाम was according to that the first Nabi and Rasul. What about दाऊद अलैहि सलाम? हम तो जानते हैं कि दाऊद अलैहि सलाम जो थे वो भी बनी इसराइल के अंबिया में आते हैं. और मगर दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर तो आए थे सहीफे, ज़बूर आई थी उन पर, हम जानते हैं ये भी. जैसे ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील आई थी तौरात के बाद, दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़बूर आई थी जिसे साम्स ऑफ डेविड कहते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आप देखिए साम्स ऑफ डेविड में शरिया नहीं है, just praises of Allah. That's why they are songs. Psalms of David are just songs, beautiful, beautifying and enhancing the praise of Allah subhanahu wa ta'ala. Hamd hai, hamd hai, hamd hai. Sari Allah ki thanksgiving, Allah ki badhai, Allah ki tareef. So he was a Rasul. He was a Nabi as well as a Rasul because Risalat aayi un par bhi. ठीक है. What is the conclusion? Ibn Taymiyyah शेखुल इस्लाम माने जाते हैं. उन्होंने इसको किस तरह कंपाउंड किया और कंक्लूड किया. उन्होंने कंपाउंड इस तरह किया कि लिंग्विस्टिक मीनिंग बताए नबी के. द लिंग्विस्टिक मीनिंग ऑफ नबी कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड नबा. अब आपने कहाँ सुना ये नबा वर्ड? सूरह नबा, अनिन नबा इल अजीम, अनिन नबा इल अजीम. नबा, सूरह नबा. नबा का मतलब है इंफॉर्मेशन. अनिन नबा इल अजीम, वेरी ग्रेट इंफॉर्मेशन. ओके. तो नबा is an information. Nabi is somebody who will teach the information which is already accepted by him. Okay, so he's going to teach an information. So he's a Nabi. He has accepted the information that is existing and he will teach the same information to others. So he will teach after accepting that information, and that information, reacher of that information is a Nabi. ठीक है. और रसूल is somebody which comes from rusul, arsal. अरसल कहते हैं भेजने को. ठीक है. To send as a post or an emissary, or to send as an ambassador to a nation. Okay, or to another person, something like that, to invite, to inform.
تو ایمیسری اور امبیسڈر جاتا ہے کسی کو انوائٹ کرنے کہ آپ ہمارے ملک آئیے گا، یا انفارم کرنے کہ ہمارے ملک میں یہ ہونے والا ہے، ایک بہت بڑا جو بھی ہے میلہ لگنے والا ہے، جو کچھ بھی، ٹھیک ہے. تو بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، جو انفارمیشن ان کے پاس تھی وہ دے رہے تھے، اور رسول تھے کہ ان کے اوپر رسالت آ رہی تھی، ارسل جو ان کو بھیجا جا رہا تھا، اور وہ بھیجے جا رہے تھے لوگوں کے اوپر کہ جا کر ان کو اس رسالت کی خبر دیں کہ invite them to the knowledge of اسلام، ایمان، احسان، اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت، یہ انویٹیشن دینے کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا. ابو ذر غفاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کتنے انبیاء آئے دنیا میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ کچھ 310 313 کچھ ایسے ہی تھے. اور آپ کو پتہ ہے یہ 313 کا جو سلسلہ ہے، اور یہ جو آڈ نمبر ہے 310 313، یہ 2-3 بار جگہ جگہ یہی نمبر آیا ہے. ایک تو یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کتنے انبیاء آئے تھے، انہوں نے کہا کچھ 310 یا 313 آئے تھے. پھر غزوہ بدر میں کتنے لوگ مسلمان کتنے تھے؟ فوج 313 کی فوج تھی، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی فوج 313 تھی. پھر جب طالوت کی جنگ ہوئی تھی، جالوت اور طالوت کا جو قصہ ہے، اس میں جو طالوت کی فوج تھی، جو فائنلی جس نے کراس کیا تھا، وہ بھی کچھ 310 313 کچھ اسی طرح کی تھی. پھر انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول 312 313 آئے، رسول، نبی اور رسول 313 312 کچھ ایسے آئے. اور انہوں نے کہا کہ 1,24,000 نبی تھے. تو رسول 312 310 313 کچھ اس طرح کے فگر ہے، لیکن نبی 1,24,000 نبی تھے. And every Rasul is a Nabi, but every Nabi is not a Rasul. اس کو کلیئر کر لیں، ٹھیک ہے. تو ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، پر ہر رسول نبی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب انبیاء میں اولو العزم جو بہت ہائی امپورٹنس رکھتے ہیں انبیاء، وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ہے نوح علیہ السلام، کیونکہ وہ سب سے پہلے رسول تھے جو قوم پر بھیجے گئے. تو نوح علیہ السلام، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 انبیاء اور رسول ہیں جن کی بہت ہائی امپورٹنس ہے، جنہیں اولو العزم کہلایا جاتا ہے، یعنی وہ 5 عظیم اعلیٰ نبی جن کو درجات باقی انبیاء سے اوپر دیے گئے، ٹھیک ہے. اب ہم اس سوال پہ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہی کیوں ہے؟ Why does Allah send prophet? Okay, so this is the difference between us and others. جو ہم اہل کتاب ہیں یا جو ہم نبی کے اہل میں آتے ہیں، ہم میں اور دوسروں میں یہ فرق ہے کہ ہمارے لیے الٹیمیٹ لیجسلیشن، الٹیمیٹ لا، جو ہمارا یقینی قانون ہے نا، وہ اللہ کا قانون ہے. اور اللہ کا قانون ہم تک کون پہنچاتا ہے؟ ہمارے انبیاء نے پہنچایا ہے. تو ہم میں اور ان لوگوں میں جو انبیاءوں کو نہیں مانتے، یا جو اہل کتاب نہیں ہیں، یا جنہیں اس کی نالج بھی نہیں ہے، ان میں اور ہم میں صرف یہ فرق ہے کہ ہمارا جو لا ہے، جو ہمارا یقین ہے شریعہ پر، ہمارا جو شریعہ، جو لا، قانون، جو کچھ بھی آپ کہیں، جس کے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ہماری لائف کا، وہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے ہمیں آیا ہے.
ہمارے انبیاء جو لائے ہم اسے فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو لوگ نبیوں کو جھٹلاتے ہیں ان کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ کیونکہ نبی جب ایک خبر لاتا ہے تو وہ نذیر ہے. ٹھیک ہے. وہ نبی ہے اور وہ نذیر ہے، یعنی وہ انفارمیشن لایا ہے، اور نذیر ہے کیا کر رہا ہے؟ وہ خبردار کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ رسول اگر ہے اور وہ اس کے پر رسالت بھی آ گئی، دیٹ مینز ایک کوڈ آف لا، کوڈ آف کنڈکٹ، شریعہ سب اسٹیبلش ہو گیا، تو اس کے ساتھ وہ کیا بن جاتا ہے؟ بشیر بن جاتا ہے. تو وہ گلیڈ ٹائڈنگز بھی دیتا ہے اپنی امت کو کہ یہ ہے لا، اس پہ چلو گے تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فائنل وکٹوریس رہو گے، تو فائنل وکٹری مل کے رہے گی، تمہاری کامیابی ہو کے رہے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اگر تم اس پہ چلو گے، اس راستے پہ جو میں بتا رہا ہوں. یہ شریعہ کے سٹیپس ہیں، اس پہ چلتے جاؤ، تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی اور اللہ کی رحمت کا آسرا ملے گا. تو جو لوگ نبیوں کو جھٹلا رہے ہیں اور نبی کو نہیں مان رہے اور ان کی شریعہ کو نہیں مان رہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو جھٹلا رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جائیں گے. تو اللہ کی جو بھی رحمت سے اور اس کے فضل سے جو بھی اللہ کی مرسی اور بلیسنگ سے دور ہو گیا، اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے جو دور ہو گیا، اس کا کیا ہوگا؟ اور اگر وہ اللہ کو انسلٹ کریں گے یا جو بھی کریں گے، وہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے، اس کے رحم و کرم سے دور ہو جائیں گے. تو وہ ان کا نقصان ہے اور کچھ نہیں. اور یہی فرق ہے ہم میں اور ان لوگوں میں جو نبیوں کو نہیں مانتے یا شریعہ کو نہیں مانتے. وی فالو دا لا آف اللہ اینڈ وی ٹرسٹ ان ہز لاز. ہمیں یہ یقین اور ایمان ہے کہ اللہ نے یہ شریعہ کا جو رول اور لا بھیجا ہے، اس میں ہمارے لیے لانگ ٹرم بینیفٹس ہیں. ٹھیک ہے. سو بیک ٹو سیرہ، بیکاز یہ آپ کو نبوت، وحی، رسول، ان کا فرق سب سمجھانا تھا. we come back to سیرہ again to continue with Khadija رضی اللہ عنہ was the first to convert to Islam blindly. She had full faith in whatever Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is saying, whatever is happening to him. In fact, she was so wise, اتنی وہ میچور اور وائز تھیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم سے اللہ تعالیٰ کچھ اچھا کی کرنا چاہ رہے ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ کبھی نقصان نہیں دیں گے، تم تو اپنے رشتے نبھاتے ہو. سب سے پہلی بات یہی کہ تم تو وہ ہو جو رشتے نبھاتے ہو، تم لوگوں کے ساتھ اچھا دین دلان کرتے ہو، تم لوگوں کے لیے بھلا سوچتے ہو اور بھلا کرتے ہو. اللہ تمہارے ساتھ برا کیوں کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. And Warqa was the second one who actually accepted him as a Nabi. ٹھیک ہے. اور اس کا میں نے بتا دیا، پروف بھی مل گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں بہترین پوشاک میں دیکھا، جس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ جنت میں بہت اچھے پوزیشن میں. اس کا مطلب ان کا ایکسیپٹنس اللہ نے قبول کر لیا. اور بچوں میں علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے بغیر کسی، چھوٹے سے بچے تھے، 10 سال کے تھے، پر ان کو جیسے ہی پتہ چلا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً ہی قبول کر لیا. اور امنگ دا سلیوز اسامہ رضی اللہ عنہ جو زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، انہوں نے قبول کیا. اور زید نے تو ظاہر زید نے ان سے پھر لے کے قبول کیا. اور among the adult male it was Abu Bakr Siddiq after Warqa bin Nawfal جنہوں نے اسلام قبول کیا. اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، جو بخاری کی حدیث میں ملتا ہے، انہوں نے کہا کہ جب میں نبوت کا پیغام لے کے آیا تھا تب تم سب نے مجھے جھوٹا سمجھا. کس سے کہہ رہے تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ سے. تم سب نے مجھے جھوٹا سمجھا تھا. اور جنہوں نے نہیں بھی جھوٹا سمجھا تھا انہوں نے بھی کچھ سوچ سمجھ کے پھر قبول کیا تھا، کچھ چیزیں پوچھ کر ڈاؤٹس کلیئر کر کے پھر قبول کیا تھا.
لیکن ابو بکر ایک تھا جس کو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں تھا. اس نے کہا تھا صدقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہی بول رہے ہیں, وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. اور بغیر چون و چرا کے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ بتانا تھا آپ کو, ابو بکر بغیر کسی سوال کے, بغیر کچھ پوچھے, بغیر ڈاؤٹس کے, بغیر سوچے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی قبول کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک حدیث ہے بخاری میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے, تو اب میں کسی اور کو خلیل نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کا ایک ہی بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے, 4 بیسٹ فرینڈز نہیں ہوتے. ایک ہوتا ہے جو بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے, اس کے بعد دوسرے بہت اچھے کلوز فرینڈز ہوتے ہیں, بٹ ایک ہے جو آپ کے بارے میں سب راز جانتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے, تو میں اور خلیل نہیں بنا سکتا. اگر میں بنا سکتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بنا. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی پوزیشن تھی. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے ابو بکر کے بارے میں, ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن میں اگر کسی صحابی کا ذکر نام کے ساتھ ہے تو وہ صرف زید بن حارثہ کا نام. He is the only صحابی who's been honored to that extent جہاں ان کا نام قرآن میں موجود ہے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ریفرنس موجود ہے which is a clear reference of ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. وہ وہاں ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غار حرا کے بارے میں جو آیت نازل کی, اس میں آتا ہے نا کہ اور 2 تھے غار میں, وہ 2 تھے. تو وہ جو 2 تھے اس میں سے ثانی کون تھا؟ ابو بکر صدیق. پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور ان کا ثانی کون تھا؟ ابو بکر صدیق. تو ان کا ذکر اس طرح سے انڈائریکٹلی دیا ہوا ہے قرآن میں, اور ان کی یہ اہمیت ہے کہ he was the first one after Warqa bin Nawfal who reverted to Islam and who accepted Nabi sallallahu alaihi wasallam as a Nabi. When Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu became Muslim, he converted, he immediately went to his immediate circle of friends. جو ان کے immediate circle of friends تھے نا, ابو بکر صدیق ان کے درمیان گئے اور ان کو کوشش کیا کہ وہ اسلام قبول کر لیں. ان میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کیا وہ سعد بن ابی وقاص تھے. 16 سال کے ینگ ٹینیجر تھے سعد بن ابی وقاص, but he was the first one who converted to Islam on the hands of through Abu Bakr Siddiq. Okay. Second one was Uthman bin Affan. Third one was Zubair bin Awam. And fourth one was Abdurrahman bin Auf. اب میں مختصر بالکل briefly about these 4 صحابی آپ لوگوں کو بتاؤں گی. سعد بن ابی وقاص 16 سال کے تھے, ینگ تھے, اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ گھر گئے اور ان کی ماں کو پتہ چلا کہ سعد مسلمان ہو رہے ہیں, کیا ہو گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے ہیں, ان کے پاس جا کے سیکھ رہے ہیں, اس نے ہڑتال شروع کر دی. پہلے تو اس نے بہت ٹارچر کیا, ان کو بہت ٹارچر کیا سعد بن ابی وقاص کو, ان کی ماں نے, کہ تم یہ دین چھوڑ دو, تم محمد کو چھوڑ دو. یہ تک اس کو دھمکی دی کہ پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گی, پھر میں یہ کر لوں گی, پھر میں وہ کر لوں گی. جب اس نے دیکھا کہ یہ کسی طرح نہیں مان رہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں مر جاؤں گی, اب تو مجھے مرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو, آج سے میں کوئی کھاؤں گی نہیں, کچھ نہیں پیوں گی, آج کے بعد میری بھوک ہڑتال ہے, نہ میں پانی پیوں گی نہ میں کھانا کھاؤں گی, اور تمہارے سامنے میں مر جاؤں گی. اگر تم میرا مرا منہ دیکھنا چاہتے ہو تو تم مجھے مار دو, پھر تم اس دین پر چل پڑو. بہت ضدی عورت تھی وہ, اس نے واقعی کھانا پینا چھوڑ دیا, وہ واقعی ہڑتال پہ اتری ہوئی تھی. وقتاً فوقتاً دن گزرتے جاتے تھے, سعد روتے تھے اپنی ماں کو, کہتے تھے کچھ کھا لو, کچھ پی لو, میں محمد کو نہیں چھوڑ سکتا.
لیکن وہ نہیں مانتی تھی. وقتاً فوقتاً ظاہر ہے وقت گزر رہا تھا اور وہ بھوکی پیاسی تھی. کسی بھی انسان کا انسان والے جسم کا کیا حال ہوتا ہے, کمزوری ہونے لگ گئی, حتیٰ کہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اب مر جائے گی, بول بھی نہیں سک رہی تھی, اتنی کمزور ہو گئی تھی. لوگوں نے بھی اس کو کہا سعد کو کہ تمہاری ماں اب مر جائے گی کیونکہ اب اور نہیں رہ سکے گی, وہ اس نے اتنے دنوں سے کھایا پیا نہیں ہے, اب یہ گزر جائے گی. اس وقت وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے کہنے لگا, رونے لگا اور کہنے لگا اپنی ماں کو. اتنا وہ ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی اس کی ماں, تو اس پر سے بھی بیچارہ کہتا ہے واللہ امتی. اب ان کو کہہ رہا ہے واللہ امتی, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری ماں, اگر میری 100 روحیں مجھ میں ہوں, یعنی میں 100 جنم لے لوں, میرے اندر 100 روحیں ہوں, اور ہر بار میں ہر زندگی میں اپنے میں جو زندگی لوں یہ 100 زندگیاں, ہر بار میں محمد کو فالو کروں گا, اور اس میں بھی اگر تو ہر بار مرے گی اس طرح, میں تجھے مرتا دیکھ لوں گا. میں 100 بار تجھے مرتا دیکھ سکتا ہوں, لیکن میں اس دین سے نہیں پھر سکتا. اس کی یہ بات سن کر پھر اس کی ماں نے لقمہ لیا منہ میں. وہ سمجھ گئی کہ یہ مجھے مرتا دیکھ لے گا, یہ دین کو نہیں چھوڑے گا. And Saad bin Abi Waqqas was the first one to throw an arrow in the name of Islam in the war of Badr. جو پہلی غزوہ تھی اس میں جب ڈیفینس کے لیے انہوں نے تیر چلایا تھا, ناٹ آفینس میں, ذرا یہ میں کلیئر کر دوں نہیں تو فوراً یہ آ جائے گا کہ دیکھا نا تیر چلایا تھا نا اس نے, تو اسلام تو تیر کے بن پہ آیا ہے آگے. نہیں, آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا. وہ لوگ تو 1000 لوگ تھے, یہ 313 لوگ تھے, تو کوئی مقابلہ تھا نہیں, کوئی ایکول فیئر مقابلہ تو تھا نہیں. آ جاؤ, ٹھیک ہے. تو کیا ہوا, اوکے, تو سعد بن ابی وقاص was the first one to throw the arrow in the name of Islam. ینگ سے تھے بٹ بہت ہی جوش اور جذبے کے ساتھ. اب جوش اور جذبہ آپ سوچ سکتے ہو, اپنی ماں سے بہت پیار کرتے تھے اور رو رہے تھے کہ ماں شاید گزر بھی جائے گی, لیکن میں گزرنے دوں گا, لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد اور سعد بن ابی وقاص کی اس سٹوری کی وجہ سے آیتیں اتری تھی جو سورہ لقمان میں آپ کو ملتی ہیں, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرو اور اف بھی نہ کرو, ان سے کبھی روڈلی بات نہیں کرو, بس اگر وہ تمہیں شرک پر اکسائیں تو وہ فالو مت کرنا, مگر ان کے ساتھ بہت ہی بہترین معاملہ کرنا. اپنی ماں کا دل نہ دکھانا, ان کے ساتھ روڈ بات نہیں کرنا, ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا, مگر اگر وہ تمہیں شرک پر اکسائیں تو بس وہ شرک مت کرنا. یہ آیتیں جو آئی تھیں خاص ماں کی خدمت کرنا اور یہ اس طرح سے ڈونٹ بی روڈ ٹو دیم, اینڈ آل دس کیم بیکاز آف دا اسٹوری آف سعد. اچھا, اور سعد وہ صحابی ہیں, واحد صحابی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا تھا. جب یہ عربوں میں ایک اٹس اے اسٹائل آف اسپیکنگ, کہ جیسے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے ابو بکر, تو ابو بکر صدیق کہتے تھے جی یا رسول اللہ, آپ پر میرے ماں باپ قربان, بولیے. جیسے ہم لوگوں کے یہاں نہیں ہوتا, اردو بولنے والوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ بلائے تو کہتے ہیں میں صدقے جاؤں, بول تجھے کیا چاہیے, میں صدقے جاؤں. ہم نہیں بولتے اس طرح سے جیسے ہمارے اردو میں یہ جملہ آتا ہے, عربوں میں یہ جملہ آیا کرتا تھا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان, بولو. یعنی اگر کوئی ہمیں بہت عزیز ہو, جس کی ہم بہت عزت کرتے ہیں, کہ ہم اس کے اوپر اپنے ماں باپ نچاور کر سکتے ہیں, کیونکہ ماں باپ سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں. ماں باپ کی وہ پوزیشن ہے کہ دیٹ مینس یو آر ولنگ ٹو سیکریفائس یور پیرنٹس اوور somebody, and that means the world to you, because your parents are the world to you. They are the most highly respected two people in your life. Okay,
تو سعد رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی باتوں میں کہا کرتے تھے کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان، سعد ذرا ادھر آؤ. سبحان اللہ، کہ وہ اپنے ماں باپ ان پر نچھاور کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو سعد رضی اللہ عنہ کی وہ امپورٹنس ہے. اچھا، اب آتے ہیں دوسرے صحابی پر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا آفٹر سعد بن ابی وقاص. دوسرے صحابی تو عثمان بن عفان تھے، اور سب جانتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ کون تھے، کیا تھے، کیسے تھے. اس کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جب سعد بن ابی وقاص was also one of the عشرہ مبشرہ، اور آلسو جب عمر رضی اللہ عنہ کا وقت ختم ہو رہا تھا اور ان کو یہ تھا کہ میں اسامہ کو تو اپنے بعد نہیں، اسامہ رضی اللہ عنہ نہیں رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے سعد کو چوز کیا تھا اور عثمان رضی اللہ عنہ کو نومینیٹ کیا تھا. تو اس وقت بھی انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ کو نومینیٹ کیا تھا. پھر ہم آتے ہیں زبیر بن العوام پر. اب زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ جو تھے وہ علی رضی اللہ عنہ کے بھی کزن تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کزن تھے. سیم ریلیشن شپ تھی. کس طرح کہ زبیر رضی اللہ عنہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی. ٹھیک ہے، صفیہ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی. ٹھیک ہے، اور زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حواری تھے، آپ کو پتہ ہے نا ان کے جو ڈسائپلز تھے، تو جس طرح کسی بھی نبی کو حواری ملتے ہیں، وہ لوگ جو ان کے لیے مددگار ہوتے ہیں، یا ان کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، یا اسسٹنٹس دیتے ہیں ان کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو حواری نہیں ملے، لیکن اگر میرا کوئی حواری ہوتا تو وہ زبیر ہوتا. تو یہ زبیر ابن العوام کی پوزیشن تھی in the eyes of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. And زبیر رضی اللہ عنہ was also one of the عشرہ مبشرہ. پھر ہم آتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کی طرف، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کی سٹوری بھی تھوڑی سی بتاتی ہوں بس. ایک تو یہ کہ وہ 30 سال کے تھے، تو he was in a very prime age. He was a very very wealthy businessman. بہت ہی امیر رئیس، تجارت کرنے والے تھے، تاجر تھے، اور بہت بڑے بزنس مین تھے. ٹھیک ہے، جب یہ اسلام قبول کیا he was having a roaring business. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا، عبد الرحمن بن عوف نے سب کچھ چھوڑ دیا، ایسے ہی سب کچھ دے دلا کر، سب کچھ چھوڑ کر صرف جو کپڑے پہنے تھے اس میں وہ پیچھے چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ، بالکل خالی ہاتھ اپنے کپڑوں کے ساتھ صرف چلے گئے. جب مدینہ پہنچے اور جب ان کو مدینے والوں کو حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ سب انصار ہو اور یہ مہاجرین ہیں، تو آپ ان کے ساتھ شیئر کرو. جب یہ حکم دیا تھا تو ہر انصاری نے یہ کہا تھا، مدینے والے نے، تو جو انصاری کی ڈیوٹی ان کو ساتھ رکھنے کی تھی اس نے ان سے کہا یا عبد الرحمن میرے پاس اتنے باغات ہیں تم آدھے لے لو، میرے 2 گھر ہیں 1 گھر تم لے لو، میری اتنی بیویاں ہیں آدھی تم لے لو. ہر چیز شیئر کر رہا تھا وہ ان کے ساتھ. عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف بتا دو مارکیٹ کدھر ہے، تم لوگوں کا کاروبار سوداگری کہاں ہوتی ہے، مجھے صرف مارکیٹ کا راستہ بتا دو. اور وہ بغیر کسی چیز کے he had the business acumen to highest level، بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی اس کے
وہ گئے مارکیٹ میں, انہوں نے ایک چیز لی, اس کو 2 کر کے بیچی, اس 2 کو 4 کیا, 4 میں سے کچھ اور چیز لی, اس کو خریدا بیچا, کرتے 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 وہ مدینے میں بھی ٹاپ کلاس بزنس مین بن گئے. And as he was wealthy in Makkah, he became the wealthiest businessman again in Medina also. So that was Abdurrahman bin Auf. And of course, مجھے عبدالرحمن بن عوف کی وہ بات بہت خوبصورت لگتی ہے, بہت ٹچ کرتی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن عوف سے پوچھا تھا نا, جب وہ معراج سے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں نے معراج میں, اسی طرح ان عشرہ مبشرہ کی سب بشارت ملی تھی نا کہ کون کون وہاں پایا گیا, تو ان سب کی بشارت مل گئی تھی. تو انہوں نے عبدالرحمن بن عوف سے یہ کہا تھا کہ یا عبدالرحمن, ہم جنت کے دروازے پہ کھڑے رہے, سب آئے, سب جن جن کو میں نے جیسے انہوں نے کہا بلال رضی اللہ عنہ کہ میں نے قدموں کے قدم سنے میرے سے آگے, تو تم ایسا کیا کرتے ہو جو تم مجھ سے آگے چل رہے تھے. تو اس نے کہا کہ میں تو اور کچھ نہیں کرتا, بس صرف میں باوضو رہتا ہوں, ہمیشہ بس وضو میں رہتا ہوں. تو اللہ کو وہ بات اتنی اچھی لگ گئی, اس میں ان کو جنت کی بشارت بھی ہوئی اور ان کو آگے قدم بھی سنائی دیے. تو انہوں نے کہا کہ عبدالرحمن بن عوف تم کدھر رہ گئے تھے, تم آخری صحابی تھے جو آئے, ہم سب پہنچ گئے تھے جنت کے دروازے کے پاس اور سب تمہارا انتظار کر رہے تھے اور تم آخر میں آئے, تم نے کہاں دیر لگائی. عبدالرحمن بن عوف رو پڑے. انہوں نے کہا اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا, آپ سب سے زیادہ نعمتیں میرے پاس تھیں دنیا کی, میں ان کا حساب دے رہا ہوں گا, اس کے حساب میں ہی دیر لگی ہوگی مجھے. تو جتنا اللہ آپ کو عطا کرتا ہے نا اتنا حساب کتاب بھی ہوگا. فری فنڈ میں کچھ نہیں مل رہا ہمیں یہاں پہ. جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے, جس کو جتنا دے رہا ہے سوچ لیں اتنے کا سوال ہوگا کہ کیا کیا اس سب کا. کیونکہ اللہ بار بار قرآن میں یاد دلاتا ہے وہ مال جو تمہیں میں نے دیا, وہ مال جو تمہیں میں نے دیا, بار بار اللہ یہی کہتا ہے سارا مال جو تمہارے پاس دنیا کا اس وقت ہے وہ سب میں نے تمہیں دیا ہے, تم نے اس کو کس طرح استعمال کیا. وہ صحت جو میں نے دی تھی کہاں خرچ کی, وہ جوانی جو میں نے دی تھی کن چیزوں میں اڑائی, ہر چیز کا سوال کا جواب ہوگا. اور خاص طور پہ جو دنیا کی یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے تو وہ سب کا سوال کرے گا. گاڑی کہاں چلائی, کدھر گئے, پیسے کہاں خرچے, کیا خریدا, کس کے لیے خریدا, کیا سوچ کے خریدا, سارا کچھ سوال ہوگا. اسی لیے جو کچھ بھی ہے نا دنیا ہی ہمارے کمانے کی جگہ ہے, پیسے کمانے کی نہیں, جنت کمانے کی جگہ ہے. تو ہم کدھر اپنا وقت اپنا مال خرچ کریں گے اس حساب سے ہم جنت کے حقدار بنیں گے. تو یہ تو تھی عبدالرحمن بن عوف کی کہانی. اس کے بعد ان 4 صحابہ کے بعد پھر کافی غلام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت میں اندر مانتے گئے اور ایکسیپٹ کرتے گئے اور آتے گئے, جن میں عبداللہ بن مسعود تھے. He was a slave from Yemen. وہ یمن کے ایک خریدے ہوئے وہ تھے, غلام تھے. اور وہ کس کے غلام تھے, وہ عقبہ کے غلام تھے جو بہت ہی بے رحم تھا اور بہت ہی ظالم تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب سے بڑا اسلام کا دشمن بھی تھا. اور عبداللہ بن مسعود کو پھر ابو بکر صدیق نے خریدا تھا اور ان کو رہائی دلائی تھی اور ان کو مسلمان کیا تھا. اور of course وہ he was a shepherd for Uqba but he used to really torture him. اور پھر ہوا یہ تھا عبداللہ بن مسعود کے ساتھ, ان کو پرکھا کیسے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بار یہ شیپرڈ تھا عبداللہ بن مسعود, he was a Yemeni, he was bought by Uqba and he was bought to serve him for minding the sheep. تو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ گزر رہے تھے اور بھی ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے, ان کے ساتھ یہ لوگ بھی صحابہ تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود بکریاں چلا رہے. انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ ہمیں ان بکریوں کا تھوڑا سا دودھ دے دو, ہم مسافر ہیں, یہاں سے گزر رہے ہیں تو ہم کو پیاس لگی ہوئی ہے,
ہمارا پانی ختم ہو گیا جو ہمارے ساتھ تھا، تم ایسے کرو اپنی کسی ایک بکری میں سے تھوڑا سا دودھ نکال کے دے دو ہمیں، کیونکہ ہم لوگ سب پیاس ہیں۔ تو وہ نکال کے دے سکتا تھا، پر اس نے یہ جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں نے چراتا ہوں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، اور اس کی اجازت کے بغیر میں اس میں سے کسی کا دودھ آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات اچھی لگی۔ پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہیں کچھ اجرت دے دیتے ہیں، تم رکھ لو کچھ پیسے اور دودھ ہمیں دے دو، بیچ دو مطلب دودھ ہمیں۔ اس نے کہا نہیں، مگر میں اجرت لے کے بھی دودھ آپ کو نہیں دے سکتا۔ دیکھو وہ غریب تھا، غلام تھا، مان بھی سکتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی، مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے، میں کچھ پیسے لے لیتا ہوں اور ان کو ایک بکری میں سے دودھ دے دیتا ہوں، کیونکہ آخر مالک کو پتہ تھوڑی چلے گا میں نے کسی بکری کا دودھ نکالا ہے، یہ تو کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ It is not something tangible that you can see کہ it was missing، یہ تو اندر ہے، اس کے دودھ نکل کے میں دے دیتا، لیکن اسے نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات بہت اچھی لگی۔ تب انہوں نے کہا کہ اچھا وہ بکری لاؤ میرے سامنے جو دودھ اب نہیں دیتی، کوئی تمہاری ایسی بکری ہے جس میں سے دودھ نہیں نکلتا؟ اس نے کہا ہاں ایک بکری ہے جو دودھ نہیں دیتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بکری لے کر آؤ جو دودھ نہیں دیتی۔ تو عبداللہ بن مسعود وہ بکری لے کر آئے جو دودھ نہیں دیتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دودھ کی جو تھن تھے، اڈرز جو تھے، اس کے جو تھن تھے ان کو مالش کی اور اس میں سے دودھ آنا شروع ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیا، صحابہ کو بھی پلایا۔ اور عبداللہ بن مسعود تو اتنے حیران ہو گئے، انہوں نے پوچھا ان سے کہ آپ کون ہیں؟ یہ کیسے ایک دودھ نہ دینے والی بکری میں سے آپ نے دودھ نکال لیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ میں نبی ہوں۔ تو اس نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ واٹ از اے نبی؟ تو انہوں نے ان کو بتایا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو رشتوں کو سلجھانے کے لیے کہتا ہے، بڑوں کی عزت کرنے کو کہتا ہے، چھوٹوں سے پیار کرنے کو کہتا ہے، رشتے جوڑنے کو کہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کو کہتا ہے، جو یہ سب چیزوں کی دعوت دیتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب نہیں بتایا۔ نبی کا اور اسلام کا کیا پیغام دیا؟ جو رشتوں کو بنا کے رکھتا ہے، جو بڑوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے، جو بچوں سے محبت کرنا بتاتا ہے، وہ نبی۔ عبداللہ بن مسعود تو اسی وقت مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ کیونکہ ٹارچر میں تھے اس کے باوجود چھپ چھپ کے کبھی آ کے سیکھتے تھے۔ جب اس پہ ٹارچر بڑھتا گیا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کو خرید دو، کسی بھی طرح اس کو رہا کرو۔ تو تب انہوں نے جا کر اس کی اجرت دی اور عبداللہ بن مسعود کو خرید کر آزاد کیا، اور پھر عبداللہ بن مسعود ان کے ساتھ ساتھ ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا عبداللہ بن مسعود کا قصہ۔ اس کے بعد اور اس وقت بلال رضی اللہ عنہ آلریڈی مسلمان ہو چکے تھے، وہ ان کے ساتھ تھے۔ ٹھیک ہے، اب ان کو بھی اسی طرح رہا کیا تھا بلال رضی اللہ عنہ کو۔ ان کی بھی سٹوری ہم لوگوں کو جنرلی زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود وہ شخص ہے جس کے لیے، وہ صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سورے یاد کرائے۔ عبداللہ بن مسعود کو 1 to 1 بیٹھ کر قرآن سکھایا، اور 70 سورے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی یاد کرائے۔ اور ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، جب کسی کو دیکھتے کہ وہ قرآن سیکھ رہا ہے تو اس کو کہتے اگر تمہیں قرآن کو ریسائٹ کرنا سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود کے پاس چلے جاؤ، وہ ریسائٹ جو کرتا ہے وہ دل کو چھوتا ہے، جاؤ جا کے اس سے ریسیٹیشن سیکھو، اور عبداللہ بن مسعود کا قرآن سنو۔ ہر ایک سے کہتے تھے قرآن سننا ہے عبداللہ بن مسعود سے سنو قرآن، اور اگر سمجھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سمجھو قرآن، کیونکہ وہ سمجھ کے پڑھتے تھے اور بہت خوبصورتی سے پڑھتے تھے اور بہت اچھی طرح سمجھتے تھے قرآن کو۔ تو یہ چیزوں کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے یعنی پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے جاؤ عبداللہ بن مسعود کے پاس۔ تو یہ تھی امپورٹنس آف عبداللہ بن مسعود۔ اچھا، what's the time now? Okay, time up.
I will tell you the story of Amr ibn al-Abasa inshallah next week. اور آپ کو پھر ادھر سے باقی سٹوری سمجھاؤں گی اور سناؤں گی, بیکاز اسی سے پھر باقی ساری باتیں نکلتی ہیں اباؤٹ نبوت, اور نبوت پھر کیسے پھیلی, پہلے سال میں کتنا چھپ چھپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعویٰ یا انوائٹنگ آف اسلام کا کام کرنا پڑا, اور کیسے وہ چھپے چھپے کام کرتے تھے, پھر کس طرح سے آگے بڑھے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک وہ کریں گے ہم. آج ہم نے 16واں پارٹ کنکلوڈ کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول کر لے. جو کچھ بھی یہاں فائدے مند تھا, صحیح تھا, آپ نے سنا, میں نے بتایا, سب اللہ کی طرف سے تھا. ساری تعریف اسی کی ہے. اللہ بہتر کام کرنے کی توفیق دے, اور جو کام ہو جاتا ہے اچھا, اللہ اس کو قبول کر لے, اور اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا کرے, ہر شر سے بچا لے. اور اگر کوئی غلطی یا بھول چوک تھی تو یا میری کمزوری ہے, اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے, اور یہ شیطان کا حربہ ہے, اللہ ہمیں اس کے ہر قسم کے ہتھ کنڈوں سے بچا کر رکھے, اپنی پناہ خاص میں رکھے. اللہ آپ کی, میری اور جتنے سننے والے ہیں سب کی دعائیں اپنے فضل و رحمت کے ساتھ قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا کرے, اور جو بھی نیک اعمال ہم کریں اسے قبول کر لے اللہ, اور اس کے بدلے ہمیں خیر عطا کرے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین, وبارک وسلم.